السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ عمیر ارشد، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حافظ ٹاکس کے نام سے۔ آج کی اس ویڈیو میں جو بات ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے سیلف ڈیولپمنٹ ان اسلام۔ تو پہلے یہ سمجھیں کہ سیلف ڈیولپمنٹ کسے کہتے ہیں۔ سیلف ڈیولپمنٹ کا مطلب ہوتا ہے خود کو بہتر بنانا، میکنگ یور سیلف بیٹر، اور امپروونگ یور سیلف امپروومنٹ۔ ہم نے جو بچپن سے جو ہم نے سنا ہے سیلف ڈیولپمنٹ کے بارے میں، اور جو ہم یوٹیوب اور دائیں بائیں جو ویڈیوز دیکھتے ہیں اس میں سیلف ڈیولپمنٹ میں آتا ہے جس طرح لیڈرشپ ہے، کمیونیکیشن سکلز ہیں، باڈی لینگویج ہے، اس کے علاوہ لیڈرشپ کوالٹیز ہیں، اور ٹائم مینجمنٹ ہے، فیئر مینجمنٹ ہے، اینگر مینجمنٹ ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سیلف ڈیولپمنٹ میں آتی ہیں۔ تو اس سیلف ڈیولپمنٹ کے کتنے ایریاز ہیں؟ اس کے 5 ایریاز ہیں۔ یہ مطلب یہ 5 چیزوں پہ کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے کہ یہ مینٹل، اس کے بعد سوشل، اس کے بعد فزیکل، اس کے بعد اسپرچول، اور پھر ایک 5واں جو پہلو ہے وہ ہے ایموشنل۔ یہ ان 5 چیزوں کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ جبکہ اسلام میں اگر ہم سیلف ڈیولپمنٹ کو اگر سمجھیں تو اسلام سب سے زیادہ اسپرچول لیول پہ انسان کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ سیلف ڈیولپمنٹ ان اے اسپرچول وے مسٹ بی گڈ۔ تو پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ سیلف ڈیولپمنٹ ان اسلام یہ کیا ہے۔ تو اسلام میں سیلف ڈیولپمنٹ سے بھی یہی مراد ہے کہ میکنگ یور سیلف بیٹر ایز اے مسلم، ایک مسلمان کے طور پہ خود کو بہتر بنانا۔ تو اسلام میں سیلف ڈیولپمنٹ سے مراد ہے کہ پیوریفیکیشن آف یور سول، اپنی روح کو پاک کرنا۔ اپنی روح کو پاک کس طریقے سے کرنا، اس کو جب ٹرمینالوجی میں دیکھیں گے تو اسلام جو ٹرم یوز کرتا ہے وہ ہے جہاد بالنفس، یعنی اپنے نفس کے خلاف جہاد، اپنی نفس کی جو خواہشات ہیں ان کو روکنا، اور ان کے خلاف جہاد کو جہاد بالنفس کہتے ہیں، اور یہی سیلف ڈیولپمنٹ کا سب سے پہلا لیسن ہے۔ جہاد بالنفس کے لیے جو سب سے اہم ٹول یوز کیا جاتا ہے اپنے آپ کو خواہشات سے روکنے کے لیے، جو سب سے بڑا جو ہتھیار ہے مومن کے پاس، مسلمان کے پاس، وہ ہے تقوی۔ تو تقوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو، اگر تم تقوی اختیار کرو، یجعل لکم فرقانا، تو وہ تمہیں ہمت دے گا کہ تم حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر سکو، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو تقوی کیا ہے؟ پہلے ہم یہ سمجھیں گے تقوی کیا ہے۔ تقوی کا مطلب ہے کانشیس رہنا۔ کانشیس آپ کس طریقے سے رہ سکتے ہیں کہ آپ ایگزامپل لیں کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ کو بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی ہے، آپ واش روم میں نہا رہے ہیں، جب آپ نہا رہے ہیں آپ کے اوپر ٹھنڈا ٹھنڈا پانی گر رہا ہے، آپ کو بہت مزہ آ رہا ہے، لیکن آپ بہت خیال کر رہے ہیں کہ وہ پانی آپ کے حلق سے اندر نہ جائے، آپ کے منہ میں پانی آتا بھی ہے تو آپ اس کو باہر تھوک دیتے ہیں۔ تو وہ جو خیال رکھنا ہے نا کہ کہیں میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے، ادھر مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا لیکن اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، میں روزہ توڑ نہ دوں، یہ کانشیسنیس ہے، یہ تقوی ہے۔ یہ اگر آپ اپنی زندگی پر اپلائی کریں گے تو آپ کی سیلف ڈیولپمنٹ اور پیوریفیکیشن آف یور سول آپ سمجھیں کہ آپ کی سٹارٹ ہو گئی ہے۔ آپ کی روح جب صاف ہونی شروع ہو جائے گی تو یہی سیلف ڈیولپمنٹ کا پہلا طریقہ ہے جو اسلام انسان کے اوپر نافذ کرتا ہے، مسلمان کے اوپر۔ اسی وجہ سے اسلام نے ایک بڑا سسٹم بنایا ہے، ایک ایسا سسٹم بنایا ہے جس کے اندر پیوریفیکیشن آف سول، اپنی روح کو پاک کرنے کا سسٹم بنایا ہے، جس کے اندر زکوٰۃ ہے، نمازیں ہیں، قرآن پاک ہے، اس کے علاوہ ہم روزے رکھتے ہیں رمضان میں بھی، اسی وجہ سے تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، مطلب تمہارے اندر کانشیسنیس آئے کہ تم اللہ سے تھوڑا سا کانشیس ہو جاؤ، ایک دم الرٹ ہو جاؤ، اپنے کانوں کو کھڑا کر لو کہ کہیں میں کوئی غلط کام نہ کر دوں۔ تو یہ کانشیسنیس، یہ تقوی اللہ تعالیٰ کو ریکوائر ہے، اور جو یہ اختیار کرتا ہے پازیٹیو اور نیگیٹو میں فرق کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ اسی کو دیتے ہیں، کیونکہ ورڈلی ڈومینز کے اندر دونوں پاورز بیک وقت انسان کے ساتھ ڈیل کر رہی ہیں۔
تو مثلاً پازیٹیو بھی نیگیٹو بھی دونوں پاورز اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن پاک میں کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اچھائی اور برائی کا کانسیپٹ انسان کو دے دیا ہے۔ تو جب انسان سیلف ڈیولپمنٹ کے ٹاپک پہ یا سیلف ڈیولپمنٹ کے اوپر انسان خود ورکنگ نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے، پھر شیطان انسان کے اوپر آ جاتا ہے، ایک سپیس ملتی ہے، اس سپیس کے اندر شیطان آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں یہ فرمایا کہ شیطان کا مکالمہ کیا تھا، تو وہاں شیطان نے یہ کہا کہ قال ربی ما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، کہ اے میرے رب کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ شیطان نے مطلب اپنی گمراہی کا الزام اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیا، نعوذ باللہ، اور کہتا ہے کہ لأزینن لہم فی الارض، میں یہ دنیا میں جو لوگ ہیں تیرے، ان کے لیے دنیا کو خوبصورت بنا کے پیش کروں گا اور ان کو میں لازمی گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان لوگوں کے جن پہ میرا زور نہیں چلتا۔ وہ لوگ کون ہیں؟ دین کے ساتھ مخلص لوگ ہیں۔ تو سیلف ڈیولپمنٹ کے اندر تقوی کے اوپر کام کرنا اس وجہ سے ضروری ہے تاکہ جو شیطانی طاقتیں ہیں وہ انسان کے اوپر غالب نہ ہو سکیں۔ اس وجہ سے سیلف ڈیولپمنٹ کے ساتھ اور پیوریفیکیشن آف یور سول، اس کے اوپر کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ نے زندگی میں کرنا ہی یہ ہے، یہی آپ کی سیلف ڈیولپمنٹ ہے۔ تو یہ سیلف ڈیولپمنٹ کا پہلا ٹاپک تھا، پہلی گفتگو تھی جو آج میں نے آپ سے کی ہے۔ انشاءاللہ آگے بھی اس کے اوپر کچھ مزید گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ کا دوست حافظ عمیر۔